السلام علیکم، یو آر واچنگ ڈیسائفر ود عبد الباسط، میں ہوں منتہا حسن۔ ناظرین، آج کے ڈیسائفر میں ہم بات کریں گے امبیسڈر سرجیو گور کے دورہ مقبوضہ جموں و کشمیر پر، وزیراعظم طارق رحمان کا بھارت جانے سے انکار، اور ساتھ ساتھ ایران جنگ کی بدلتی صورتحال پر۔ تو باسط صاحب، سب سے پہلے آج ہم ایران پر ہی بات کر لیتے ہیں۔ بڑی نیو ڈائمینشنز کھل چکی ہیں اس وار کی، اس تمام سے کیا ایران اب مرعوب ہونے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتہا بہت شکریہ ناظرین، آپ سب کو السلام علیکم۔ آپ کا سوال اہم ہے کیونکہ 18 اگست کو شاید 2-3 دن پہلے جو اسلام آباد MOU تھا وہ ایکسپائر ہو گیا۔ ہاں جی، کیونکہ 17 جون کو جب اس پہ دستخط ہوئے تھے تو اس وقت یہی کہا گیا تھا کہ 60 دنوں کے اندر اندر مذاکرات ہوں گے 60 دنوں میں، اور 60 دنوں کے اندر اندر یہ مذاکرات ختم ہو کے ایک حتمی معاہدے کی صورت میں آئے گا مذاکرات۔ لیکن وہ ہوا نہیں، مذاکرات شروع بھی ہوئے لیکن پھر بیچ میں رکاوٹیں پیدا ہو گئیں، پھر ایران پہ حملے شروع ہو گئے، ایران نے بھی جوابی کارروائیاں کیں، اسٹریٹ آف ہارموز پہ کوئی معاہدہ نہیں ہو پایا، پھر عمان اور ایران کے درمیان بھی کچھ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا اسٹریٹ آف ہارموز کے لے کر۔ پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے عمان کو بھی دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ جی آپ نے کچھ ایسا معاہدہ کیا تو پھر اللہ خیر کرے گا، آپ ہی بھی ہم بمباری شروع کر دیں گے۔ تو اب اس سے ایک بات بڑی واضح ہوتی ہے، 28 فروری سے لے کر آج کیا دن ہے، 21 اگست۔ ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی کہ جو ملٹری اہداف تھے امریکہ کے یا پولیٹیکل اہداف بھی تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، وہ تو پورے نہیں ہو پائے۔ صحیح، رجیم چینج نہیں ہو پائی، ایران ابھی تک بدستور کھڑا ہے، جوابی کارروائیاں بھی چھوٹی موٹی کر ہی رہا ہے، پریشان بھی کیا ہوا ہے، خاص طور پہ اسٹیٹ آف ہارموز کو لے کر جو ایران کی پالیسی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بالکل آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک سخت پوزیشن لے رکھی ہے ایران نے، اور اس میں کوئی فلیکسیبلٹی ہمیں نظر نہیں آتی۔ لیکن دوسری جانب پریزیڈنٹ جو ٹرمپ نے بلاکیڈ کیا ہوا ہے ایران کی جتنی بھی شپمنٹس ہیں، وہ بھی ایک مطلب غیر ضروری چیز ہے جو کہ اس معاملے کو فردر مشکل سے مشکل بنا رہی ہے۔ اب اس تمام الجھنوں میں اور اس کشیدگی میں لگتا تو کچھ ہی ہے کہ امریکہ کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ بھئی ملیٹریلی تو ہم جیت نہیں سکتے ایران کو، اور جو پولیٹیکل اہداف بھی ہم نے اپنے لیے مقرر کیے تھے وہ بھی پورے ہونے کو نہیں لگتا کہ وہ ہو رہے ہیں، کیونکہ جو رجیم ہے ایران میں وہ بدستور فی الحال امیچی کے اندر سے اختلافات ہوں گے، وہ ہوتے ہیں، ایون امن کی حالت میں بھی اختلافات تو ہوتے ہیں، ممکن ہے اس جنگی صورتحال میں اختلافات ہوں، لیکن یوں نہیں لگ رہا کہ جو اسلامی انقلابی حکومت ہے اس کو کوئی خطرہ ہے۔ اور گو کہ ابھی تک امام مجتبیٰ خامنۂ منظر عام پہ نہیں آئے، لیکن پھر بھی مطلب ریولوشن از انٹیکٹ۔ صحیح۔ تو اب امریکہ کو یہ بالکل بات واضح ہو گئی، اب ان کا خیال یہی ہے کہ اکنامک سینکشن سے شاید کوئی بات بدل جائے، کیونکہ ایران کی جو اسٹریٹجی تھی یا ان کا یہی تھا کہ اگر امریکہ ہم پہ حملہ کرتا ہے تو ہم خلیجی ممالک پہ حملہ کریں گے، اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کریں گے، ایک گلوبل پریشر بنے گا، ٹھیک ہے، اور اس سے جب خلیجی ممالک کے حالات بگڑیں گے، خلیجی ممالک امریکہ پر پریشر بلڈ کریں گے اور امریکہ کو مطلب کسی حد تک راضی کریں گے کہ اس وار کو ایسکلیٹ نہ کریں۔ لیکن ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ اسرائیلی پیچھے سازشیں تو کر ہی رہا ہے نا، خاص طور پہ وزیر اعظم نتنیاہو جو ہیں وہ تو ان معاملات میں سب سے آگے ہیں، ٹو انکریج امبولڈن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آپ یہ جی ایران کو ذرا تھوڑا سا کنٹرول میں رکھیں، اور چونکہ 27 اکتوبر کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اسرائیل میں، تو نتنیاہو کے انٹرسٹ میں تو یہی ہے کہ کشیدگی ابھی رہے اور کوئی ایسا ایگریمنٹ نہ ہو جس سے یہ معلوم ہو کہ اسرائیل کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے، اب تھوڑی سی اسٹریٹجی تبدیل ہے امریکہ کی، بڑا صاف نظر آتا ہے کہ رادر دین فوکسنگ آن ملٹری یا فورس، اب ان کا لگتا یہی ہے کہ وہ اب یہی دیکھتے ہیں کہ اکنامیکلی اسکویز کیا جائے، اسٹرینگولیٹ کیا جائے ایران کو اکنامیکلی، کیونکہ حالات تو پہلے بھی
آپس کی بات ہے، جہاں تک معاشی حالات ہیں وہ تو اتنے اچھے نہیں ہیں. خاص طور پہ اگر آپ دیکھیے ایرانی جو ریال ہے، جس کی جو قیمت ہے وہ کہاں پہ ہے، انفلیشن کہاں جا رہا ہے. اسی طرح لوگوں کے حالات، بلکہ میں کل ایک اور رپورٹ دیکھ رہا تھا TRT شاید چینل پہ، خاص طور فارماسیوٹیکلز کے حالات، دوائیاں نہیں مل رہی، بہت ایشوز ہیں. تو یہ ایشوز تو اپنی جگہ موجود ہیں. اب امریکہ کا خیال یہ ہے کہ ہم، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ تو بڑا ہارش ہے، اس میں یہی ہے کہ کرشنگ اکنامک سینکشنز، کہ اب سمجھ آ جائے گی ایران کو اور ایران کے لوگوں کو. اور ساتھ دیکھیے نا، اگر یہ یونیلیٹرل ہوتی نا سینکشنز پھر تو بات سمجھ میں آتی تھی. لیکن اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ یہ ان ممالک کے خلاف سینکشنز بھی ہوں گی جو ایران کے ساتھ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی بھی کچھ اکنامک ان کی انگیجمنٹ ہوگی. لیکن ایران کے لیے یہ بھی تو کوئی یوزول بات ہی ہوگی نا، یہ بھی نہیں، کوئی یوزول ایسی بات نہیں، ہوگی یوزول جو- بات نہیں ہوگی. یہ مطلب ایکسپینڈ ہو سکتا نا. میں مثال کے طور پر چین کے، چلو چین کا میں کسی حد تک کہتا ہوں کہ امریکہ شاید چین کو پھر بھی ذرا صرف نظر کر دے. چین اور ایران کے درمیان کوئی تجارت بھی ہو رہی ہے، جس روٹ سے بھی ہو رہی ہے وہ. لیکن کچھ اور ممالک ہیں، مثال کے طور پر کیسپین سی میں اگر آپ دیکھ لیجئے، یا آذربائیجان کے ساتھ اگر ایران تجارت، خیر آذربائیجان کے ساتھ تو نہیں اتنی تجارت اس کی، لیکن اور ممالک کے ساتھ اگر تجارت، ترکیے کے ساتھ فار دیٹ میٹر اگر ہے، تو ترکیے بھی افیکٹ ہوگا. ترکیے کے بھی خلاف سینکشنز لگ سکتے ہیں، پاکستان کے خلاف بھی لگ سکتی ہیں. What about رشیا؟ ہمارے رشیا کے خلاف بھی رشیا کے خلاف تو پہلے ہی ایک بل پاس ہو چکا ہے میرے خیال میں، شاید سینٹ سے رہ گیا ہے، سینٹ نے بھی کر دیا ہوگا، وہ لنڈزی گراہم بل، جس کے تحت 100% مزید سینکشنز لگیں گی، یا ٹیرف بڑھ جائے گا، ٹیرفز. تو پہلے تو یہ اب اکنامکلی جو ہے ایران کو اسکویز کرنے کا معاملہ ہے، کہ کسی طریقے سے ایران کو اکنامکلی مزید اسے پریشر بلڈ کیا جائے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 3 دن پہلے کوئی 2 بیلسٹک میزائل جو تھے UAE نے کلیم کیے کہ جی یہ ایران نے داغے ہیں. ایران نے اس کو فالس فلیگ آپریشن کہا. تو اس کے نتیجے میں UAE نے تجارت جو تھی وہ ایران کے ساتھ بند کر دی. معطل کر دی. اب ایران کے ساتھ، UAE کے ساتھ ایران کی تجارت بڑی اہم تھی، یہ یاد رہے، کیونکہ تقریباً UAE پچھلے سال تک بھی بلکہ $24 بلین کی جو ہے نا چیزیں وہ ایکسپورٹ کرتا تھا ایران کو. اور اس میں بہت سی چیزیں تھیں، مشینری تھی، ایون موبائل فون، آلموسٹ ایوری تھنگ. رائٹ. اور ایران کی ایکسپورٹس جو تھیں وہ تقریباً $400 سے $600 بلین کے قریب تھیں. اس میں زیادہ تر فروٹ وغیرہ اور ڈرائی فروٹ اور اس قسم کی چیزیں. تو اب وہ بھی UAE نے بھی بند کر دیا ہے وہ ٹریڈ بھی. اور یہ بھی یاد رہے کہ UAE پہ کافی حملے ہوئے، اور UAE کے اسرائیل کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب ایران کے لیے مشکلات تو پیدا ہو رہی ہیں، کیونکہ ایک بہت سی سینکشنز کے باوجود بھی ایران سروائیو کرتا رہا بیکاز آف دیز ٹریڈ ریلیشنز. UAE کے ساتھ ہوئے، یا عمان کے ساتھ ہوئے، چین کے ساتھ ہوئے، کچھ پاکستان کے ساتھ ہوئے. لیکن اب وہ بھی مشکل ہو گیا ہے کسی نہ کسی حد تک. UAE نے تو دیکھیے بالکل طے بتا دیا نا، اعلانیہ کہہ دیا. پاکستان کا ہمارا انفارمل ٹریڈ زیادہ ہے، اب وہ بھی کس حد تک امریکہ کی نظروں سے بچ سکتا ہے، نہیں بچ سکتا. اس طرح بھارت کا بھی ٹریڈ کہیں نہ کہیں چل رہا ہے، وہ اس کی نظروں سے وہ بچ سکتا ہے، نہیں بچ سکتا. تو ایران کے لیے اب فیصلے کرنے کا میرے خیال میں کہیں نہ کہیں وقت ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہی کہا تھا کہ کسی معاملے میں اوور ریچ نہیں کرنا چاہیے. ہم ایران کی پوزیشن سمجھتے ہیں، کیونکہ یہاں جنگ ایران نے شروع نہیں کی. پہلی بات تو بالکل واضح ہے، ایران تو نیوکلیر جہاں تک اس کا ویپنز کا پروگرام ہے اس میں بڑا کوآپریٹ بھی کر رہا تھا، سب کچھ کر رہا تھا، اور لگ یہی رہا تھا کہ اب ایک اور ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. اس سے پہلے کہ وہ ایگریمنٹ ہوتا، ایران نے، امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا 28 فروری کو. تو اس پہ ایران کا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن اب ایران کو تھوڑا سا لانگ ٹرم بھی سوچنا ہے کہ کیا اب یہ جو اس وقت معاملات ہیں، ایک کلڈی سیک ایک آ گیا ہے، اس طرح کہتے ہیں بند گلی میں داخل ہو گئے ہیں، اب اس سے باہر نکلنا بڑا ضروری ہوتا ہے.
اپنے لوگوں کے لیے، مستقبل کے لیے. کیا ٹھیک ہے اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ مشکلات تو ایران واقعی کو بہت دیکھیں، بڑھ گئی ایران ہیں. کو پہلے اسٹیٹ آف ہارموز میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھا لینی چاہیے. وہاں اس کو فیس سیور بھی مل سکتا ہے کیونکہ ایک کنونشن ہے نا، انٹرنیشنل لا ہے، کنونشن آف دا لا آف دا سی ہے. بالکل. تو اس کے مطابق اگر وہ اپنی پالیسیز کو وضع کرے گا تو اس کو مطلب کوئی ہیومیلیشن نہیں ہوگی، کوئی امبیرسمنٹ بھی نہیں ہوگی. اب اس میں ایک اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، کیا چین اور روس جیسے ممالک وہ ایران کو پسپا ہونے دیں گے؟ یہ ایک اہم سوال میرے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ جہاں تک ایران اور امریکہ کا تعلق ہے اور چین اور روس کا تعلق ہے، وہ تو یہ دیکھنا پسند کریں گے کہ امریکہ کو اور پسپائی ہو اور ہیومیلیشن ہو ایران کے حوالے سے، کیونکہ ایران کے ساتھ ان کے تعلقات تو ہیں نا، ان دونوں ممالک کے ساتھ. اور جو ایک سپرمیسی ہے، جو ایک امریکہ کا امیج ہے، خیر وہ تو پہلے ہی خراب ہو گیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ایران امریکہ جو کچھ کہے گا بس وہی حرف آخر ہے. اب وہ ٹھیک ہے، ویسٹرن ہیمسفیئر میں وینیزویلا ڈفرینٹ بال گیم تھی، ایران از ناٹ وینیزویلا یا کیوبا فار دیٹ میٹر. حالانکہ کیوبا میں بھی اس کے باوجود کہ بہت شدید سینکشنز لگی ہوئی ہیں، وہاں پہ لوگوں کو تو اب بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن وہاں بھی مکمل طور پہ کامیابی نہیں ہو رہی. بالکل لوگ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. ایران میں تو معاملات بالکل ذرا ڈفرینٹ ہیں. ایران میں تو اب نا قومی حمیت کا معاملہ ہے، قومی غیرت کا معاملہ ہے. اس لیے لوگ یہ مشکلات شاید اور بھی برداشت کر لیں. یو نیور نو، مطلب اکنامکلی ٹھیک ہے، وہ پہلے ہی بہت مشکل میں ہیں، لیکن قومی غیرت کا تقاضا تو پھر یہ ہے کہ وہ مزید مشکلات کا بھی سامنا کریں اور شاید وہ کر بھی لیں. اور جو امریکہ چاہتا ہے کہ ان پہ پریشر بلڈ کرے، شاید وہ نہ ہو سکے ابھی بھی. تو یہ کب تک معاملہ چلتا رہے گا؟ اور دیکھو چین کے لیے اور بہت سے راستے تو ہیں. چین تو چاہے گا کہ، اور روس کی بھی شاید کسی حد تک یہ کوشش ہو کہ اگر یہ ٹینشن رہتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. چین نے دیکھیے، چین کا معاملہ کیا ہے، چین کو ایران سے تیل ہی چاہیے نا، لیکن وہ اس پہ اتنا فلی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ ایران سے اگر تیل نہیں آئے گا تو چین کی اکانومی بیٹھ جائے گی. صحیح. چین کے معاملات ذرا ڈیفرنٹ ہیں، وہ روس سے بھی تیل لے رہا ہے اور بھی بہت سی جگہوں سے تیل لے رہا ہے، اور اس کے اسٹاکس بھی، ریزروز بھی بڑے زبردست ہیں. صحیح. اور امریکہ چین کے خلاف اگر اقدامات کرے گا تو پھر وہی چین کا بھی جواب تو ان کو پتہ ہے، وہ جو ریئر ارتھس ہیں یا جو کرٹیکل منرلز ہیں ان پہ پابندی لگ جائے گی. ہاں جی. اور امریکہ کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو جائیں گی اکنامکلی. ابھی بھی امریکہ کے لیے مشکلات تو ہیں، اگر پرائسز سور کر رہی ہیں، مڈ ٹرمز الیکشن آ رہے ہیں گیسولین کے، تو امریکہ کے لیے مشکلات تو ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ چلے گا، لیکن اس سے بھی ایران، مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ اس سے کوئی زیادہ متاثر نہ ہو یا مروب نہ ہو. صحیح. یہاں وقت ہوا ہے مختصر وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باسط صاحب، ہم نے پچھلے ہفتے بھی ڈسکس کیا تھا، وزیر اعظم طارق رحمان صاحب نے لگتا ہے کہ آپ کی بات سن ہی لی. 2 طرفہ دورہ تھا، وہ اب شاید نہ ہو پائے. کیا بنگلہ دیش کا یہ فیصلہ آپ کو صحیح لگتا ہے؟ نہیں، ہم نے تو دیکھیے سچی بات ہے، میں تو بنگلہ دیش کے مفادات کو دیکھ رہا ہوں جی. اگر میں مطلب صرف اور صرف پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھوں تو پھر تو میں کہوں کہ یار اچھا ہے مزید ٹینشنز پیدا ہوں بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان. لیکن میں چونکہ بنگلہ دیش کا بھی خیر خواہ ہوں، ایک ہمارا ماضی میں تعلق تو رہا ہے نا بحیثیت پاکستان کے، تو اور بنگلہ دیش کے لوگوں سے ویسے بھی ہمارے ایک لگاؤ تو ہے ان کے ساتھ. تو ہم یہی نہیں چاہتے کہ بنگلہ دیش کو کسی طور بھی نقصان ہو. لیکن میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ جو بائیلیٹرل وزٹس ہوتے ہیں نا، ان کے لیے بڑی تیاری کرنی پڑتی ہے کہ آؤٹ کم کیا ہے. ہم نے یہی کہا تھا نا کہ آؤٹ کم کیا ہوگا اس وزٹ کا. کیا شیخ حسینہ واپس چلی جائیں گی، ایکسٹریڈیشن ہو جائے گی؟ کیا گنگا جو واٹر ٹریٹی ہے وہ رینیو ہو جائے گی؟ کیا کوئی تیسرا واٹر پہ پیش رفت ہوگی؟ کیا تجارت کے جو معاملات ہیں اس میں کچھ پیش رفت ہوگی؟ کیا جو انرجی اور آئل وغیرہ ملتا ہے، ریفائنڈ آئل بھارت سے بنگلہ دیش کو، کیا اس میں کچھ بہتری ہوگی؟ کیا جو فورسڈ ریپیٹریشن ڈپورٹیشن ہو رہی ہے اس میں کچھ کمی واقع ہوگی؟ تو یہ وہ سارے سوالات تھے. اور پھر جو انٹرفیرنس ہے بھارت کی بنگلہ دیش میں وہ کم ہوگی؟ جو اس نے اپنے ایسٹس یہاں رکھے ہوئے بنگلہ دیش میں، کیا
وہ اپنی ایکٹیویٹیز میں کچھ کمی کریں گے. تو یہ وہ سوالات میرے ذہن میں تھے اور میرا خیال تھا کہ بنگلہ دیش کی حکومت بھی ان کو کنسیڈر کر رہی ہوگی بائیلیٹرل وزٹ پہ ایگری کرنے سے پہلے کہ آؤٹ کم کیا ہوگا. بالکل, کیونکہ صرف وہ آپٹکس کی خاطر تو نہیں جا رہے نا. اگر طارق رحمان صاحب چائنا گئے ہیں تو وہاں سے کچھ لے کر آئے ہیں نا, یا کچھ دے کر آئے ہیں, ایک اچھے معاہدے کر کے آئے ہیں جو بنگلہ دیش کے لیے لانگ ٹرم میں بہت بہتر اور عوام کی نظریں بھی ہیں. بالکل. تو خاص طور پہ اگر بھارت میں جاتے ہیں اور آؤٹ کم کچھ نہیں ہوتا تو اس کا فائدہ کیا ہے. بالکل, تو میں اس کانٹیکس میں بات کر رہا. اب مجھے یہ بہت خوشی ہے کہ بنگلہ دیش نے ایک پرنسپل اسٹانس لیا ہے خاص طور پہ شیخ حسینہ کی ایکسٹریڈیشن کے معاملے میں. انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ جی اگر وزٹ آپ نے کروانا ہے اور اگر وزٹ ہونا ہے تو ایک ماحول تو بنائیے نا, انوائرمنٹ تو بنائیے اس کے لیے. آپ 5 اگست ہوتی ہے, ایک طرف آپ ہمیں دعوت نامہ دیتے ہیں اور 5 اگست کو آپ شیخ حسینہ کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ حکومت کے خلاف نہ صرف حکومت کے خلاف ہرزہ سرائی کرے بلکہ بنگلہ دیش کو فیلڈ اسٹیٹ قرار دے دے, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لے, لوگوں کو انسائٹ کرے. تو یہ کہاں کا ماحول آپ بنا رہے ہیں. ایک طرف تو ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں اس کو کہ آپ واپس بھجوائیے, لیکن دوسری جانب آپ اس شیخ حسینہ صاحبوں کو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس دینے پہ بھی نہیں روک رہے. تو یہ آپ کی کیسی خواہش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, بہتر بنانا چاہتے ہیں. تو یہی وہ سوال ہے جو میرے ذہن میں بھی تھے. لیکن اب بھارت کو بہت اس سے پریشانی تو ہوئی ہے. جب یہ بڑی واضح پوزیشن بنگلہ دیش نے لی تو کافی بھارت کا میڈیا میں دیکھ رہا ہوں کافی تنقید کی جا رہی ہے وزیر اعظم طارق رحمان پہ. لیکن طارق رحمان صاحب کو پتہ ہے کہ ان کی پالیسی ہے بنگلہ دیش فرسٹ, تو انہوں نے وہی کام کرنا ہے جو بنگلہ دیش کے انٹرسٹ میں ہے. اب بھارت میں دیکھیے یہ بھی اب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ٹھیک ہے جی بائیلیٹرل وزٹ تو آپ نے نہیں کیا جس پہ ہم ابھی بھی کام کر رہے ہیں, لیکن جو برکس کی سمٹ ہو رہی ہے اس میں تو آپ آ ہی جائیے, کیونکہ آپ اس وقت بمسٹیک جو ہے جو سب ریجنل آرگنائزیشن ہے اس کے آپ چیئرمین ہیں اس وقت, تو وہ اٹینڈ کرنے آ جائیے. ابھی تک اس پہ بنگلہ دیش نے کوئی فیصلہ نہیں لیا. لیکن اگر بائیلیٹرل نہیں جا رہے تو بمسٹیک میں کیا کرنے جائیں گے, جو کہ میں نے یہ کہا تھا کہ بمسٹیک میں جانا شاید بہتر ہو طارق رحمان صاحب کے لیے. وہاں پہ اور بھی لیڈرز ہوں گے, ملاقاتیں ہو جائیں گی تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اب اس تناظر میں مجھے وہ بھی مشکل لگتا ہے انلیس کہ شیخ حسینہ اتنی جلدی بھارت ایکسٹرائٹ نہیں کرے گا کیونکہ اس کے اپنے لانگ ٹرم عزائم ہیں ویزاوی بنگلہ دیش. وہ بنگلہ دیش کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتا ہے, آج نہیں تو 5 سال بعد اور 10 سال بعد, کیونکہ وہ عوامی لیگ کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے آنے والے سالوں میں. ابھی تو اندرون خانہ کام کر رہے ہیں نا, بالکل انڈر گراؤنڈ, لیکن کچھ عرصے بعد دیکھیں گے کہ پھر کہیں نہ کہیں سے کیونکہ بہت انویسٹ کر رہے ہیں وہ عوامی لیگ جو ایسٹس ہیں نا اس میں بنگلہ دیش میں, تو وہ جانے نہیں دیں گے اتنی آسانی سے. پھر اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بے شمار لوگ جو ہیں وہ ہندو بھی ہیں اور جو عوامی لیگ کے لوگ بھی ہیں جو کہ پرو انڈیا ہیں. تو وزیر اعظم طارق رحمان کو ان سب چیزوں کا پتہ ہے, وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں تاکہ اندر کے جو حالات ہیں خراب نہ ہوں, کیونکہ اس وقت اکنامک پرابلمس تو ہیں بنگلہ دیش کو. بھارت آبویسلی وہ بھی کوشش تو کر رہا ہے کہ اس کو اکنامکلی اسکویز کرے جب تک کہ بنگلہ دیش صحیح فیصلہ نہیں کر لیتا کہ ہم نے تعلقات بھارت کے ساتھ بنانے ہیں اور ہم نے بھارت کے ساتھ ہی رہنا ہے نہ کہ چین کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ. تو اب یہ ایک انٹرسٹنگ صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے. اور دیکھیں نا اب یہ جو گنگا شیئرنگ واٹر شیئرنگ ٹریٹی ہے جو کہ رینیو ہونی ہے, جس کو بنگلہ دیش چاہتا ہے کہ وہ رینیو ہو کیونکہ یہ دسمبر کے مہینے میں ایکسپائر ہو رہی ہے. اب ابھی سے ہی بہار کے چیف منسٹر باتیں کر رہے ہیں, وہاں کے منسٹر باتیں کر رہے ہیں, ویسٹ بنگال کے منسٹرز باتیں کر رہے ہیں کہ جی اس ٹریٹی کو رینیو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہمارا جو واٹر ہے نا وہ بھی ہم بنگلہ دیش کو دے رہے ہیں. پہلے تو بی جے پی کی حکومت کا یہ عذر تھا کہ جی وہاں پہ تو ہماری حکومت نہیں ہے, اپوزیشن کی حکومت ہے, ہماری بات نہیں مانتی. اب تو بہار میں بھی ان کی اپنی حکومت ہے اور ویسٹ بنگال میں بھی اپنی حکومت ہے. ابھی سے انہوں نے آرٹیکلز لکھوانا شروع کر دیے ہیں میڈیا میں اس ٹریٹی کے خلاف کہ اس کو رینیو نہیں ہونے دیں, ہمارے اپنے بڑے مسائل ہیں پانی کے, بہار خشک ہو گیا ہے, ویسٹ بنگال خشک ہو گیا ہے, تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. تو اس قسم کی باتیں بھی شروع ہو گئی ہیں.
تو میرا اپنا خیال تو بھی ہے کہ بنگلہ دیش کو کوشش کرنی چاہیے کہ بیہائنڈ دا سینس کوئی بنگلہ دیش کے بھارت کے ساتھ بات چیت کرے تاکہ معاملات بنگلہ دیش کے بھی حق میں اچھے رہیں. میں ابھی بھی یہی چاہتا ہوں کہ جو بنگلہ دیش کے مفادات ہیں وہ کمپرومائز نہ ہوں, لیکن بہرحال بعض اوقات قوموں کو پوزیشنز لینی پڑتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اف یو ڈو ناٹ اسٹینڈ فار سم تھنگ یو ول فال فار اینی تھنگ. تو یہ معاملہ تو بنگلہ دیش کی جو قوم ہے بڑی غیرت مند قوم ہے میں سمجھتا ہوں, اور انہوں نے کر کے بھی دکھایا ہے. اب ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے مین وائل منتہا کہ جہاں بھارت سے دعوت نامہ ملا طارق رحمان صاحب کو, وہاں سعودی عرب کے جو وزیر اعظم ہیں اور کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان, ان کی جانب سے بھی طارق رحمان صاحب کو دعوت نامہ مل گیا ہے کہ آپ سعودی عرب تشریف لائیے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید بھارت جانے سے پہلے وہ سعودی عرب ہو ہی آئیں. اور سعودی عرب کا دورہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ابھی جو 7 اگست کو مکہ ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا تھا, بنگلہ دیش کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بنگلہ دیش کو بھی مکہ ایگریمنٹ میں شامل ہونا چاہیے. یہ بھی شاید بات ہماری سن لی گئی ہے, کیونکہ میں تو شروع دن سے یہی کہہ رہا ہوں کہ بنگلہ دیش خدا کرے کہ اس میں شامل ہو جائے کسی طور. تو کیونکہ بنگلہ دیش دیکھیے نا مسلم دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے, انڈونیشیا, پاکستان اور پھر پاپولیشن کے حوالے سے. اور بنگلہ دیش کی آرمی بھی, آرم فورسز بھی دنیا کی کافی بڑی آرم فورسز میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو بنگلہ دیش کا, اور پھر چونکہ پاکستان دیکھیے نا, ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان, ہم نہیں کہتے کہ بنگلہ دیش نہ رہے, لیکن بنگلہ دیش کا شامل ہونا کسی اسٹیج پہ شاید ابھی ممکن بھی نہ ہو, لیکن کسی اسٹیج میں بنگلہ دیش کا شامل ہونا بڑی اہمیت کا حامل ہوگا. لیکن سعودی عرب کا جو وزٹ ہے نا طارق رحمان صاحب کا, وہ اس لیے بھی اہم ہے. ایک تو بنگلہ دیش سعودی عرب کے اپنے تعلقات, پھر یہ جو مکہ دفاعی معاہدہ ہے اس تناظر میں, پھر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید کسی نہ کسی لیول پہ سعودی عرب یہ بھی چاہتا ہوگا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو کچھ معاملات ہیں نا وہ بھی طے ہو جائیں. خاص طور پہ جو اپالوجی کا ایک مسئلہ ہے نا, بنگلہ دیش کی حکومت کا بار بار یہ کہنا کہ پاکستان کو 1971 کے معاملات میں ہمیں اپالوجی کرنی چاہیے, ایک فارمل اپالوجی, وہ بڑی ضروری ہے تاکہ ہم ماضی سے نکل مستقبل کی جانب بڑھیں. شاید اس میں بھی کہیں نہ کہیں سعودی عرب کا رول ہو. گو کہ ہمارے اپنے کانٹیکٹس تو ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ. ہمارے وزیر خارجہ بھی گئے تھے پچھلے سال, ہمارے پچھلے لاسٹ ایئر ہماری پولیٹیکل کنسلٹیشنز بھی ہوئی تھیں اپریل میں فارن سیکرٹری لیول پہ. وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ, لیکن یہ ایک معاملہ ہے اپالوجی کا جو ابھی تک کسی نہ کسی طرح ہمارے تعلقات پہ اثر انداز ہوتا ہے منفی طور پہ. تو شاید سعودی عرب کچھ رول اس میں کردار ادا کر لے, کیونکہ ہم دونوں مسلمان ممالک ہیں, 71 سے پہلے ہم ایک ہی تھے. تو سعودی عرب کا کردار تو بنتا ہے کہ جو اپالوجی کا ایشو ہے تھوڑا سا بنگلہ دیش کو بتائیں کہ جی اب اس سے باہر نکلیں آپ, اور شاید کہیں نہ کہیں کسی طور کوئی اپالوجی کا ایشو بھی ہو جائے, لیکن اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ پینڈوراز باکس اس کو نہ بنائیے آپ. اپالوجی ہو گئی بس بات ختم ہو گئی, کسی قسم کا کوئی ارینجمنٹ ہو سکتا ہے میرے خیال میں, کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو سلالہ یہ چیک پوسٹ کا واقعہ ہوا تھا نا 2011 میں شاید, تو وہاں پہ ہم نے جتنا بھی یہ جی لاکس تھے نا, امریکہ نیٹو کی ساری سپلائی روک دی تھی. تو اب ہم بھی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ امریکہ ہمیں سوری کرے, کیونکہ ہمارے کافی جوان شہید ہو گئے تھے ان کی جو ہے ڈرون اسٹرائک سے, میزائل سے, یا جو جیٹ فائٹرز تھے. تو اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی, امریکہ کہہ رہا تھا جی وی کی ناٹ اپالوجائز, یہ بڑا سخت ورڈ ہے. تو پھر ہم نے سجیسٹ کیا کہ چلیے جی سیکرٹری کلنٹن آ رہی ہیں پاکستان, تو وہ سوری کہہ دیں اگر اپالوجائز نہیں کرتے. تو وہ سوری ہو گیا. تو اس قسم کی کوئی ارینجمنٹ نکل سکتی ہے. وہ کہ پریزیڈنٹ پرویز مشرف نے ریگریٹ کیا تھا بنگلہ دیش میں جا کے, لیکن وہ شاید ان کو قبول نہیں تھے. But in any case, Saudi Arab can play an important role on definitely in this matter. So let's take a short commercial break here. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باسط صاحب, اپیرنٹلی تو بھارت کو ایک بہت بڑی کامیابی جو ہے وہ مل چکی ہے جب امریکی سفیر نے سری نگر میں کھڑے ہو کر کشمیر کو بھارت کا اہم حصہ بھی قرار دے دیا. What's your take on that? My take on this is rather, I'm disappointed in Ambassador Sergio Gore.
کیونکہ وہ دیکھیے نا صرف امبیسڈر نہیں ہیں نیو دہلی میں امریکہ کے، وہ اسپیشل انوائے بھی ہیں فار ساؤتھ ایشیا اینڈ سینٹرل ایشیا. تو ان کو جو امریکہ کی آفیشیل پوزیشن ہے یا پالیسی ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا. امریکہ کی تو ابھی تک پالیسی یہی ہے کہ یہ ایک بائیلیٹرل ڈسپیوٹ ہے، یہ ایک ڈسپیوٹ ہے جموں اور کشمیر جو کہ بائیلیٹرل ڈائلاگ کے ذریعے پاکستان اور بھارت اس کو حل کریں. تو وہ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں. بلکہ اگر آپ پچھلا دور دیکھ لیجئے ٹرمپ کا، اور اس دفعے بھی انہوں نے کئی بار میڈیشن کی دی ہے پروپوزل کہ میں میڈیٹ کرواتا ہوں بنگلہ دیش اب بھارت اور پاکستان کے درمیان، خاص طور پہ کشمیر کے ایشو پہ. تو ابھی بھی مجھے نہیں معلوم کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کیا سپورٹ کرتا ہے جو امبیسڈر سرجیو گور نے کہا ہے، یا پھر اسی پالیسی جو ان کی ہے اس کو ری آئٹریٹ کرتا ہے. تو میرے خیال میں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. ہمارا جو سفارت خانہ ہے واشنگٹن میں، اس کے لیے ایک چیلنج ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے جو ان کی پالیسی ہے کم از کم وہی دہرا دی جائے، تاکہ سرجیو گور نے جو تھوڑی بہت ہوا بھر دی ہے بھارت کے اندر وہ نکل جائے کسی طریقے سے، وہ ٹھیک ہو جائے معاملہ. کیونکہ اور پھر دیکھیں نا، میں امبیسڈر سرجیو گور سے گو کہ وہ نوبس ہیں اس ساری سفارتکاری کے معاملے میں، انہیں کوئی تجربہ تو ہے نہیں نا، پہلی دفعہ وہ سفیر بنے ہیں، کوئی کریئر ڈپلومیٹ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے سفارتکاری کی ہو، اور کبھی انہوں نے اس علاقے میں کوئی ایسا سرو بھی نہیں کیا. ان کو معلوم ہی نہیں ہے، سچی بات ہے، کہ ایشوز ہیں کیا. میرا پہلا خیال تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا. میں نے یہی کہا تھا کہ چونکہ وہ اس پورے علاقے کے اسپیشل انوائے بھی ہیں ان کے لیے صدر ٹرمپ کے، تو تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ کام لیں گے. گو کہ وہ تمام ممالک میں جو ساؤتھ ایشیا کے ہیں انہوں نے وزٹ بھی کر لیا، پاکستان ابھی تک نہیں آئے. لیکن میرا اپنا خیال یہ تھا کہ ہی وڈ بی کائنڈ آف کوگنیزنٹ آف آل دیز نیوانسز ایٹ لیسٹ. لیکن وہاں جا کے سری نگر میں آپ نے کہہ دیا کہ جی یہ اہم حصہ ہے، یہ نہیں کہا کہ انٹیگرل پارٹ ہے. تھوڑا سا ہم ابھی بھی مارجن دے سکتے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ امپورٹنٹ پارٹ ہے، تو پارٹ مینس پارٹ، لیکن وہ پارٹ کس حد تک ہے وہ ایک اہم ہے، مطلب اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اگر سرجیو گور چاہیں تو اپنی اسٹیٹمنٹ کو ٹوئسٹ دے سکتے ہیں، نیوانس اس میں ابھی تک ہے ایک چھوٹا سا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، آئی ایم شیور کہ کہیں نہ کہیں سے یہ سوال ہوگا، کیونکہ اس پہ پاکستان کی حکومت نے باقاعدہ یہاں پہ جو امریکی ناظم الامور ہیں ان کو بلا کر احتجاج کیا ہے، اور اسی دن کیا ہے کہ یہ آپ کے سفیر جو ہیں وہاں پہ انہوں نے بالکل ارریسپانسبل یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. ان کو کیا معلوم نہیں ہے کہ جموں اور کشمیر کا تنازعہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے، اس پہ UN سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں، اس میں آپ کی اپنی کتنی پالیسی اسٹیٹمنٹس ہیں، صدر ٹرمپ کی کتنی اسٹیٹمنٹس ہیں کہ وہ کشمیری میڈیشن کروانا چاہتے ہیں. تو یہ امبیسڈر گور نے کیسے یہ بیان دے دیا؟ بات سمجھ میں تو نہیں آتی نا. تو یہ امبیسڈر گور نے اب یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ سلپ آف ٹنگ ہے یا کوئی ان انٹینشنل ہے. وہ مطلب سری نگر نو ڈاؤٹ، جموں اور کشمیر تو ایک بڑی زبردست خوبصورت ریجن ہے نا جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بالکل. تو اس خوبصورتی سے مروب ہو کر انہوں نے یہ بیان دے دیا. کیا مطلب ہوا کہ یا ان کی زبان سے نکل گیا؟ کوئی فارمل اسٹیٹمنٹ تو نہیں تھی نا، میڈیا کے ساتھ انٹریکشن تھا. تو اب بعض اوقات ہوتا ہے کہ زبان سے کچھ چیز نکل جاتی ہے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید یہ اسپونٹینیس نہیں تھا معاملہ. انہوں نے شاید یہ سوچ رکھا تھا کہ میں اگر مجھ سے یہ سوال ہوا تو میں یہ بات کروں گا، کیونکہ سرجیو گور صاحب ایک مشکل فیز سے گزر رہے ہیں نا بھارت اور امریکہ کے تعلقات کو لے کر. بھارت میں بڑی پریشانی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار پاکستان کا ذکر کیوں کرتے ہیں، پاکستان کو اتنی اہمیت کس طرح مل گئی. ہم تو پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے چکر میں تھے، یہاں تو امریکہ ہمارے لیڈروں سے بغلگیر ہو رہا ہے. تو یہ سرجیو گور کے لیے ایک چیلنج تو تھا. اب لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس حد تک چلے جائیں کہ جو آپ کی اپنی حکومت ہے اس کی پالیسی کے خلاف آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ دے دیں. تو پہلے تو میں امید یہی کرتا ہوں جو طریقہ کار ہوتا ہے، ایک سائفر ضرور آیا ہوگا امبیسڈر سرجیو گور کو واشنگٹن سے کہ آپ نے بیان دیا تو ذرا ایکسپلین تو ہمیں کریں کہ کس طرح یہ آپ نے بیان دیا، اس کی وجہ کیا تھی، کیا ہوا، یہ تو ہماری پالیسی کے خلاف ہے. اور امبیسڈر سرجیو گور تھوڑا بہت اب ریگریٹ بھی کر رہے ہوں گے، کیونکہ میں نے کیا اپنا ایک لحاظ ہے نا، جو
اپنی لا علمی کا ان سے اظہار ہو گیا نا. انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا کہ میرا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے, مجھے تو اس ڈسپیوٹ کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے, تو میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا. اب دیکھنا اصل میں یہ ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا وائٹ ہاؤس میں اگر کوئی سوال اٹھتا ہے تو وہاں سے کیا جواب آتا ہے, وہ ڈٹرمن کرے گا کہ کیا کوئی پالیسی میں شفٹ ہے امریکہ کی, یا امریکہ اسی پالیسی کو پرسو کرتا ہے. اور آپ کہہ سکتی ہیں کہ امبیسڈر گور کے جو اسٹیٹمنٹ تھے, جو ریمارکس تھے میڈیا انٹریکشن میں, وہ ایک لحاظ سے مطلب فوپا تھا, غلطی ہو گئی بس ان سے, تو اس کو پھر آئندہ مینشن نہیں کیا جائے گا. تو بھارت کی شاید یہ جو خوشی ہے یہ شارٹ لیوڈ ہو, زیادہ عرصے تک نہیں چلے گی, کیونکہ آج یا کل میں وائٹ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کچھ نہ کچھ اس پہ اسٹیٹمنٹ آ جائے گی. رائٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور ہے کہ پاکستان جو سارا اس وقت یہ معاملہ چلا ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ پاکستان نے تو چلیے بڑا اچھا. دوسری طرف یہ بات میں کرتا چلوں کہ عمر عبداللہ سے ملاقات بھی کی, چیف منسٹر صاحب تھے. عمر عبداللہ صاحب نے کہا کہ جی یہ جو ایشو ہے نا, یہ ہم امریکہ کے ساتھ مطلب جو ہے ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ امریکہ کیا کشمیر کے ساتھ کیا کر سکتا ہے, کیونکہ کچھ لیگسی ایشوز بھی ہیں. تو اس پہ بھی عمر عبداللہ پہ کافی تنقید ہو رہی ہے بھارت میں کہ لیگسی ایشوز کون سے ہیں جو کہ آپ امریکہ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. اب لیگسی ایشوز یہاں پاکستان میں کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح کہا کہ وہ شاید بات کر رہے ہیں ڈسپیوٹ کی پاکستان اور بھارت کے درمیان, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ لیگسی ایشو جب عمر عبداللہ نے کہا تو ان کا مطلب یہ نہیں تھا. ان کا جو اشارہ تھا وہ تھا جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کی خصوصی حیثیت ہے نا, جو کہ ان کے بقول جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو مہاراجہ ہری سنگھ نے جس پہ دستخط کیے تھے 27 اکتوبر کو, اس سے وہ لیگسی ایشوز ہیں. کیونکہ اس کے مطابق اگر آپ دیکھیے تو یہ خصوصی حیثیت جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کی ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, وہ ایک پرماننٹ چیز ہے. تو چونکہ 5 اگست 2019 کو بھارت نے وہ خصوصی حیثیت ختم کر دی, وہ جو لیگسی تھی وہ ختم کر دی, تو عمر عبداللہ اس کو ریفر کر رہے تھے. کیونکہ ابھی تو آپ دیکھیے تو مقبوضہ جموں اور کشمیر تو ریاست بھی نہیں ہے نا, یہ اسٹیٹ بھی نہیں ہے, ابھی تو اس کو یونین ٹیریٹری میں تبدیل کر دیا گیا ہے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں وہ اس کو ریفر کر رہے تھے کہ جو لیگسی کے ایشوز ہیں وہی بھارت نے تہس نہس کر دیے ہیں, تو پہلے تو وہ بحال ہونا, تو اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ پاکستان کا حصہ ہے کہ بھارت کا حصہ ہے. وہ تو پھر لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. جس طرح پاکستان نے جو ڈیمارش کیا ہے اس میں ہم نے بڑے واضح طور پہ امریکہ کو بتایا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ایشو تو دیکھیے لوگوں جو کشمیری ہیں ان کی سیاسی امنگوں کے مطابق حل ہونا ہے, اور جو یو این سیکیورٹی کونسل کی قراردادیں ہیں بے شمار, وہ بڑا ایک واضح ٹیمپلیٹ دیتی ہیں کہ کس طرح معاملات کو آگے لے کر جائیں گے. تو جب بھارت تیار ہو جائے گا پلیبسٹ کے لیے یا حق خود ارادیت دینے کے لیے تو پھر معاملات خود بخود سیٹل ہو جائیں گے. لیکن عمر عبداللہ کا اشارہ جو ہے اس طرف نہیں تھا جس طرف ہم چاہتے ہیں کہ ہو. عمر عبداللہ تو یہ سارے پپٹ ہیں میرے حساب سے, انہوں نے ہی جموں اور کشمیر, ان کے والد, ان کے بلکہ دادا نے جموں اور کشمیر کے معاملات کو خراب کیا. پھر فاروق عبداللہ, شیخ عبداللہ کے بعد فاروق عبداللہ اور اب عمر عبداللہ. تو یہ سارا جو معاملہ ہے اگر یہ لوگ صحیح معنوں میں اس معاملے کو دیکھتے تو آج جموں اور کشمیر کا تنازع شاید کسی اور طرح سے طے ہو چکا ہوتا. لیکن چونکہ یہ لوگ بھارت کے ساتھ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اپنا ضم کر دیا, ان کے ساتھ الحاق کر دیا بھارت کے ساتھ, تو ایک بھارت کو ایک موقع مل گیا نا کہ دیکھیے یہ بھی تو مسلمان لوگ ہیں, یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, چاہے وہ یہ ہوں محبوبہ مفتی ہوں پی ڈی پی کی, یہ اور بھی بے شمار لوگ ہیں وہاں پہ. لیکن پھر بھی جو عوام ہے, جو کشمیری ہیں, میرا ابھی بھی یہی ایمان ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ کبھی شامل نہیں ہوں گے یا کبھی چاہیں گے نہیں کہ الحاق ہو. وہ ٹھیک ہے بھارت نے کہا کہ جی کشمیر کے حالات بڑے اچھے ہو گئے, ہم نے G223 میں G20 کی گروپ کی میٹنگ وہاں کروا دی,
کرکٹ میچز شروع ہو گئے ہیں اور کہانیاں ڈالتے رہتے ہیں. وہ ایک آج کل وہ بالی فلم فیسٹیول بھی ہو رہا ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر, اس کو ہی بڑے بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ, لیکن لوگوں کے جو سینٹیمنٹس ہیں میرے اپنے خیال میں وہ بھی پاکستان کے ساتھ ہیں. بالکل. اور اسی لیے تو بھارت پلیبسٹ نہیں کرواتا نا. اگر آج بھی پلیبسٹ ہو جائے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. میں اکثر بھارت کے لوگوں کو یہی کہتا ہوں. مجھے کہتے ہیں کہ جی کشمیریوں نے تو فیصلہ کر دیا ہے اور آپ کے کشمیری تو کبھی پاکستان کے ساتھ جا نہیں سکتے, پاکستان فیلڈ اسٹیٹ اینڈ سو آن اینڈ سو. تو میں انہیں کہتا ہوں پھر تو آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ آپ کروا دیجئے. اگر آپ کو اتنا یقین ہے کشمیریوں کا کہ پر پاکستان کا یہ جواب دے لیں تو کروا دیجئے, قصہ ہی ختم ہو جائے گا. صحیح. بالکل. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت ختم ہو گیا ہے. اپنے دیکھنے والوں کو واٹس ایپ نمبر شیئر کرتے چلیں گے 0310536629 031053266259. اس واٹس ایپ نمبر پر آپ ہمیں کوئی بھی اپنی قیمتی آراء ہے اس سے آگاہ بھی کر سکتے ہیں, اور کسی بھی قسم کا سوال ہے وہ بھی بھیج سکتے ہیں ہمیں آڈیو اور ویڈیو کی صورت میں, جس کا جواب ہم لیں گے نیکسٹ پروگرام میں عبدالباسط صاحب سے. منتہا حسن کو اجازت دیں. اللہ حافظ.